بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماڈرنائزیشن اینڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ۔ ماڈرنزم جو ہے اس کو جاننا بڑا ضروری ہے پولیٹیکل سائنس کو جاننے کے لیے، کیونکہ جب تک آپ کو 21 سینچری کی امپلیکیشن کا نہیں پتہ، اس کی ڈائمینشن کا نہیں پتہ، تو آپ پولیٹیکل سائنس کو نہیں جان سکتے۔ پولیٹیکل سائنس سے مراد کیا ہے کہ آپ حکومت کو نہیں جان سکتے، آپ اسٹیٹ کو جو ہے وہ نہیں جان سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماڈرنزم کیا ہے، ماڈرنائزیشن کیا ہے، اس کی تھیوری کیا ہے، اس کو جاننا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے، ماڈرن ہسٹری انسان کی 18ویں صدی کے بعد شروع ہوتی ہے، ان ادر ورڈ ایج آف انلائٹنمنٹ کے بعد جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ جب انسان نے ریزن کا استعمال کرنا شروع کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ماڈرن ہسٹری شروع ہوتی ہے، اور خاص کر انڈسٹریلائزیشن کا زمانہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے کی دنیا اور بعد کی دنیا بالکل مختلف دنیا ہے۔ انڈسٹریلائزیشن کے بعد ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ آیا، اور اسٹیٹ کی امپلیکیشن بڑھ گئی، ٹیکسز کو کس طرح سے کلیکٹ کرنا ہے، ایڈمنسٹریشنز کو کس طرح سے چلانا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیجسلیشن کا سفیر جو ہے وہ بڑھ گیا، اس میں اختیارات جو ہے وہ ایگزیکٹو کو، انتظامیہ کو دیے گئے کہ وہ مختلف معاملات کے بارے میں جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہے، جس کو ہم ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کہتے ہیں، رولز بناتی ہے، ریگولیشنز بناتی ہے، ایڈمنسٹریٹو فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے۔ اب ایڈمنسٹریٹو فنکشنز کیا ہیں؟ جو انڈسٹریلائزیشن کے پہلے کی ریاست تھی، اس میں ٹیکسز کلیکٹ کرنے کے لیے یا چیزوں کو پہ چیک رکھنے کے لیے اتنی زیادہ جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی، انڈسٹری جو نہیں تھی۔ اب انڈسٹریلائزیشن کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں ویجز کے مسئلے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ سول سرونٹس کے مسئلے ہیں، سول سرونٹس کے علاوہ جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیز کے، پرائیویٹ انٹرپرینورشپس کے جو ہے وہ مسئلے ہیں۔ تو دنیا جو ہے وہ ماڈرن دنیا بڑی کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ماڈرن اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو بھی اپنے آپ کو اس کے مطابق جو ہے وہ ڈالنا پڑے گا، ادروائز جو ہے وہ ماڈرن اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ تو ماڈرن اسٹیٹ جو ہے اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے انڈسٹریلائزیشن۔ انڈسٹریلائزیشن کے بغیر میرٹ سسٹم نہیں آ سکتا، انڈسٹریلائزیشن کے بغیر جو ہے وہ جمہوریت نہیں آ سکتی۔ اگر پاکستان کا آپ دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیریزن کریں، جمہوریت کی ناکامی کی وجوہات ڈھونڈیں، تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک فیوڈلزم کے زمانے سے گزر رہا ہے۔ ہمارے ہاں موڈ آف پروڈکشن فیوڈلسٹک ہے، تو فیوڈلسٹک موڈ آف پروڈکشن ہونے کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرٹ سسٹم جو ہے وہ نہیں آیا۔ میرٹ سسٹم فیوڈلسٹک سوسائٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ انڈسٹریلسٹ سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اپنا کمپیریزن انڈیا کے ساتھ کریں، باقی یورپی ملکوں کے ساتھ کریں، تو وہاں پر جو تھوڑا بہت کانسٹیٹیوشنلزم آیا ہے یا جو ہے وہ میرٹ سسٹم آیا ہے، تو اس میں انڈسٹریلائزیشن نے بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ تو ماڈرنائزیشنز کو سمجھنے کے لیے ہمیں انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ اٹیچ جو سسٹم ہے فری مارکیٹنگ کا، جو ایڈم اسمتھ نے جس کا تذکرہ جو ہے وہ ویلتھ آف دی نیشنز میں کیا ہے، اس کو بھی ہمیں جاننا پڑے گا کہ آج کل جو ہے انڈسٹریلائزیشن کے بعد جو ہے کس طرح کا کاروبار ہوتا ہے، کاروبار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ منافع کے لیے کس طرح کی آزادیاں مانگتے ہیں، اسٹیٹ ان پہ کس طرح کی جو ہے وہ چیک رکھے۔ پہلے جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی تو پہلے تو یہ طے کیا گیا کہ انڈسٹری پہ کوئی چیک نہیں ہونا چاہیے، انڈسٹری اپنی پروڈکٹ بنائے، اپنی مرضی سے پروڈکٹ بنائے، اپنی مرضی سے اس کا ریٹ کا تعین کرے، بازار میں جو چیز لوگوں کو پسند ہے وہ خرید لیں۔ لیکن اس سے کیا ہوا کہ منوپلی کچھ انڈسٹریلسٹ کی قائم ہو گئی، تو یہ پتہ چلا کہ کچھ نہ کچھ چیکس ہونا چاہیے۔ تو پولیٹیکل سائنس کا بھی سب سے بڑا کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ آزادیاں کتنی ہونی چاہیے اور اتھارٹی کتنی ہونی چاہیے، کتنے اختیارات جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہونے چاہیے، اور لوگوں کو جو ہے وہ کتنی آزادیاں جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ تو ماڈرن اسٹیٹ کو جاننا اور ماڈرنائزیشن کو جاننا آج کا پولیٹیکل سائنس کا بڑا ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے۔
اس کے بارے میں بڑی ہی امپورٹنٹ جو تھیوری پیش کی ماڈرن اسٹیٹ کو سمجھنے کے لیے سوشیالوجی میں میکس ویبر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس نے جو تھیوری پیش کی ہے اس تھیوری کو ریشنل تھیوری کہتے ہیں. تو جو پولیٹیکل سائنس میں کویشچن ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ واٹ از دی ریشنلزم آف میکس ویبر. اس طرح سے کویشچن جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے. ریشنلزم کا جو معنی خود ویبر نے جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو ریشنلزم ہے وہ تجربات سے نہیں سیکھا جاتا بلکہ یہ انٹلیکٹ سے سیکھا جاتا ہے. عقل آپ کو گائیڈ کرتی ہے. عقل آپ کو یعنی کہ ریزن سے آپ جو ہے وہ سیکھتے ہیں. یہ بالکل ریشنلزم کا اگر ہم کمپیریزن کریں امپیریسزم کے ساتھ تو امپیریسزم میں کیا ہے تو وہ اگسٹ کامٹے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ امپیریسزم جو چیزیں ہم جن کا مشاہدہ کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ علم حاصل کیا جاتا ہے. لیکن جو ریشنل ہے یا ریشنلزم ہے اس میں آپ جو ہے وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ پریکٹیکلی اس کا تجزیہ نہ کر سکے لیکن آپ کے مائنڈ میں ہو تو جو چیز مائنڈ میں ہوگی وہ جو ہے اس کو ریشنلزم کہا جاتا ہے. گلوبلائزیشن اور ماڈرنائزیشن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو گلوبلائزیشن کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک ولیج بن چکی ہے کمیونیکیشن کی وجہ سے. انفارمیشن کی وجہ سے اب دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے مل چکی ہے کہ ایک گلوبل کمیونٹی بن چکی ہے. تو گلوبلائزیشنز جو ہے اس کا ماڈرنائزیشن کے ساتھ بڑا تعلق ہے. اس نے کیا کیا ہے گلوبلائزیشن نے کہ پوری دنیا کے لیے ایک جیسے اکنامک لاز بنا دیے. اب اس کے ساتھ جو پیرالل ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے وہ انٹرنیشنلائزیشن عالمگیریت. عالمگیریت جو ہے انٹرنیشنلائزیشن اس سے مراد یہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے ایک جیسے لا جو ہے وہ بنائے جائیں. تو ایک جیسے لا بنانے کے لیے انٹرنیشنل لا جو ہے وہ مادے وجود میں آ چکا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ نیشن سٹیٹس بھی موجود ہیں دنیا میں. 200 سے زیادہ ریاستیں بھی موجود ہیں. وہ تو شاید ابھی جو ہے وہ گریجول فیز میں ہے ارتقائی جو ہے وہ اس منظر میں ہے لیکن گلوبلائزیشن دنیا میں ہو چکی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. تو گلوبلائزیشن کے زمانے میں آپ کو اس طرح سے چلنا پڑے گا جس طرح کی گلوبل کمیونٹی چل رہی ہے. جس طرح کے WTO کے لاز ہیں ہمیں جو ہے وہ ان کو فالو کرنا پڑے گا. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے لاز کو فالو کرنا پڑے گا. تو یہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے ساتھ لازم الملزوم ہے. اس کے علاوہ ماڈرنائزیشن کے ساتھ جمہوریت بھی لازم الملزوم ہے. تو ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کے بعد کے زمانے میں جس کو ہم ماڈرن زمانہ کہہ رہے ہیں اس زمانے میں ریاست کو چلانے کے لیے کامیابی سے چلانے کے لیے جو ہے وہ ریسرچ بڑی ضروری ہے. مختلف ریسرچ میتھڈ جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے جاتے ہیں ریاست کو سمجھنے کے لیے. وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب فریڈم آف کرٹیسزم جو ہے وہ نہ ہو. اگر فریڈم آف کرٹیسزم نہیں ہوگی تو پھر ماڈرن اسٹیٹ جو ہے وہ صحیح طرح اس کا انالیسس تجزیہ نہیں کیا جا سکتا. تو جمہوری سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس میں آپ جو ہے کرٹیسزم کر سکتے ہیں باقی سسٹم کی نسبت. جس طرح کہ چائنا کا ہم سب سے بڑا پرابلم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ جو ہے وہ اسٹیٹ پر یا اس کی پالیسیز پہ کرٹیسزم نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا کنٹراڈکشن جو ہے وہ چائنا کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو ماڈرنائزیشن کے ساتھ جمہوریت جو ہے وہ لازم الملزوم ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ ماڈرن اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں بن سکتی بلکہ جمہوریت جو ہے وہ پروڈکٹ ہی ماڈرنائزیشنز کی ہے. ڈیموکریسیز آر بورن ایز اے result آف دی مکسچر آف certain social and cultural factors. The idea, social and cultural conditions for the foundation of the democracy are born of significant modernization and economic development that result in mass political participation. یعنی کہ جو موجودہ ماڈرنائزیشن ہے اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن ضروری ہے.
پولیٹیکل سفیئر میں، اکنامک سفیئر میں، اس کے بغیر جو ہے وہ ماڈرنائزیشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ نتیجہ ہے، یہ ہم رزلٹ کنکلیوڈ کر سکتے ہیں پولیٹیکل سائنس کا، کہ ماڈرن زمانے میں کامیاب ترین سسٹم جو ہے وہ جمہوریت ہے۔ اگر ہم ماڈرن ورلڈ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ماڈرن سفیئر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ جمہوریت جو ہے وہ ماڈرنائزیشن کے لیے جو ہے وہ لازم الملزوم ہے۔ میکس ویبر کی جو تھیوری ہے ریشنل، اس کو ہم فردر ایلیبریٹ کرتے ہیں۔ میکس ویبر جو ہے وہ یہ کہتا ہے، اکارڈنگ ٹو ویبر دی سبجیکٹیو بیہیویئر آف این انڈیویژول شوڈ بی اسٹڈیڈ آبجیکٹیولی ٹو ڈیولپ ویلیو فری سوشیالوجی۔ تو ویبر جو ہے وہ انفیکٹ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے اندر ہے، جو بھی انسان کا بیہیویئر ہے، جو بھی انسان کی سوچ ہے، جو بھی اس کے آئیڈیاز ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل آئیڈیاز ہیں، چاہے وہ اکنامک آئیڈیاز ہیں، چاہے وہ ریلیجس آئیڈیاز ہیں، چاہے وہ اس کا کلچر ہے، کسٹم ہے، نارمز ہیں، یہ تمام جو ہیں وہ پیداوار ہیں اس ماحول کی جس ماحول میں وہ رہتا ہے۔ یعنی کہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ اس کی پیداوار ہے۔ اب وہ جو ہے جس سوسائٹی میں رہتا ہے، جس کا وہ آبجیکٹیو ایکسپیرینس سے کیا مراد ہے کہ جو کچھ وہ جو ہے وہ سوسائٹی میں آبزرو کرتا ہے، تو انسان کو کلیکٹیولی جو ہے وہ اس کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ سوسائٹی سے ہٹ کر تجزیہ کرنا جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ انسان کا جو ہے وہ سوسائٹی سے ہٹ کر تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ صحیح نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکال سکتے۔ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے کہ انسان اچھا ہو، اچھے کام کرے، نیکی کرے، آنیسٹ ہونا چاہیے، کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ خواہش ہے، یہ ہائپوتھیسس ہے۔ انسان اپنے آپ کو اچھا نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو اچھا کرنا چاہے، بہتر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ یقینی طور پر اس نظریے کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے، جس انوائرمنٹ میں وہ رہتا ہے، جس کلچر میں وہ رہتا ہے، مثال کے طور پر جس طرح کے پاکستانی کلچر ہے کہ اس کلچر میں آپ نے لا جو ہے وہ اس کو فالو نہیں کرنا، آپ نے اتھارٹی کی اوبیڈینس ہی نہیں کرنی، آپ نے اپنا کام کروانے کے لیے، آپ کا جائز کام ہے اس کے لیے بھی آپ نے رشوت جو ہے وہ دینی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں ایک انسان جو ہے وہ کس طرح سے آنیسٹ ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ جب تک آپ اس چیز کا، جو انسان کا بیہیویئر جن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، ان چیزوں کا تجزیہ نہیں کرتے، اس وقت تک جو ہے وہ آپ سوسائٹی کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی کہ سوشیالوجی کو نہیں سمجھ سکتے۔ سوسائٹی کو جانے بغیر جو ہے وہ آپ لا نہیں بنا سکتے۔ If you can't aware about the forces of the society, how can you create a laws؟ اگر لیجسلیچرز کو سوسائٹی کے بارے میں نہیں پتہ، ایڈوکیٹس کو سوسائٹیز کے بارے میں نہیں پتہ، سوسائٹیز کے نارمز کا نہیں پتہ، کلچر کا نہیں پتہ، کسٹمز کا نہیں پتہ، ایتھکس کا نہیں پتہ، تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کی وکالت کر سکتے ہیں؟ تو جو میکس ویبر جو ہے وہ اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا کہ جس طرح کا انوائرمنٹ ہوگا، جس طرح کا سوشل انفراسٹرکچر ہوگا، جس طرح کا سماجی ڈھانچہ ہوگا، اسی طرح کا ہی انسان ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ علیحدہ سے انسان کو اس سے جو ہے وہ نکال کے بالکل آپ اس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ انسان جو ہے وہ کچھ انسانوں کو یا ایک انسان کو، پولیٹیشنز کو، آپ جو ہے وہ انٹلیکچوئلس کو یا سوسائٹی کے جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو نکال کے تجزیہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فلا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری کا، پاکستان کا بہت بڑا فلا ہے۔ تو جب انسان کو، خاص کر پولیٹیشن کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں اس بات کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں کہ کون کون سی فورسز نے اس پولیٹیشن کو بنایا ہے۔ تو وہ فورسز کو آپ اگنور کر کے جو ہے وہ پولیٹیشن سے یہ توقع کریں کہ وہ آپ کی وشز کے مطابق جو ہے وہ کام کرے، تو یہ بالکل جو ہے درست نہیں ہے۔ اس سے سوسائٹی کا درست انالیسز نہیں ہوگا، سوسائٹی کا درست انالیسز نہیں ہوگا تو آپ جو ہے وہ
صحیح سمت پہ نہیں چل سکتے۔ اب پولیٹیکل سائنس میں میکس ویبر جو ہے اس کی تھیوری جو ہے وہ کس طرح سے فنکشن کرتی ہے۔ دیکھیں کلچر جو آپ کا رہن سہن ہے، آپ کس طرح کی آپ کی روایات ہیں، کسٹمز ہیں، کس طرح کی آپ کی کنونشنز ہیں، یہ جو ہے یہ ایک بڑا فیکٹر ہے۔ پھر آپ کے انٹرسٹ، گروپ انٹرسٹ کیا ہے، آپ کے شہر کے انٹرسٹ کیا ہیں، آپ کے علاقے کے انٹرسٹ کیا ہیں، صوبے کے انٹرسٹ کیا ہیں، آپ کی اگر آپ کسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، سکھ کمیونٹی سے، پارسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں، ان کو بالکل پولیٹیکل سائنس میں جو ہے وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی مذہب کیا ہے، آپ کی اخلاقیات کیا ہیں، اس کو جو ہے وہ بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان تمام چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے۔ تو معاشرہ کیا بناتا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم، اسٹیٹ بناتے ہیں۔ اب اسٹیٹ، ماڈرن اسٹیٹ جو ہے وہ 3 اداروں پہ مشتمل ہے، لیجسلیشن، ایگزیکٹو اور جوڈیشری۔ یہ تینوں اداروں پہ جو سوسائٹی ہے اس کے اثرات جو ہے وہ ان کو ہم بالکل رد نہیں کر سکتے۔ تو جو سوسائٹی کے آرگنز چلانے کے لیے لوگ، لیجسلیشن کرنے کے لیے، حکومت جو ہے وہ چلانے کے لیے، انصاف فراہم کرنے کے لیے جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، تو ان کو سوسائٹی سے الگ رکھ کے ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ اسٹیٹ کی پالیٹکس کو۔ اب پالیٹکس کیا ہے؟ پالیٹکس ایک ایسا فارمولہ ہے جس میں تمام جو اکائیاں، تمام یونٹس، تمام لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تمام لوگوں کو جو ہے وہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف جو ہے وہ سورسز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو پالیٹکس کو بھی آپ جو ہے وہ کلچر سے، انٹرسٹ سے اور لوگوں کے کسٹم سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ بیوروکریسی، ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ سیکنڈ پارٹ ہے گورنمنٹ کا۔ تو ایڈمنسٹریشن بھی جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کی پروڈکٹ ہے۔ ہمارے ہی علاقوں سے لوگ منتخب ہو کے بیوروکریسی میں جاتے ہیں، تو بیوروکریسی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ سوسائٹی کی پروڈکٹ ہے۔ تو میکس ویبر یہ کہتا ہے کہ اوور آل آپ اسٹیٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے کلچر، انٹرسٹ اور اس کی کسٹمز اور ایتھکس، ریلیجنس کو بالکل جو ہے وہ آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ اس کا تجزیہ کر کے، مطالعہ کر کے پھر ہی آپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ماڈرن اسٹیٹ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں، یعنی کہ ریشنل طریقے سے ان کا تجزیہ کر کے جو ہے وہ اسٹیٹ کو آپ چلا سکتے ہیں، انٹلیکٹ کو استعمال کر کے جو ہے وہ اسٹیٹ کو چلا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ میکس ویبرز کا نقطہ نظر تھا۔ خدا حافظ۔